السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدہ عن ہشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب فی وجہہ ثم یقول ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا۔ امام بخاری رحمہ اللہ 20ویں حدیث جو میں نے ابھی پڑھی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو 20ویں حدیث لائے ہیں اس کا ترجمہ، یہ حدیث ہم سے محمد بن سلام نے بیان کی، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ان کو عبدہ انہوں نے خبر دی اور وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں۔ ہشام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کر رہے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی طاقت لوگوں میں ہوتی، مشکل حکم نہیں دیتے، وہ کر سکتے ہوں وہ حکم دیتے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ معصوم ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سب لغزشیں گناہ معاف ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کا حکم فرمائیے۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ ناراضگی کی نشانی آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ غصے سے کیا ہے، چہرہ متغیر ہو گیا۔ پھر فرمایا بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو سمجھنے کی ہے مسلمانوں، کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا یہ فعل ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی ایمانی کیفیت تمام صحابہ اور ساری مخلوقات سے بڑھ کر تھی، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ایمان جو دل کا ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول کا ایمان کسی عام مسلمان کا اور حضرت ابوبکر کا ایمان کسی عام مسلمان کا ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ مرجئہ کا عقیدہ ہے۔ صاحب ایمان جو ہیں ان کا ایمان بھی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا رہتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، صرف قول کا مجموعہ نہیں، دل سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اور یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں امام بخاری، جو آگے چل کر بدبختوں نے کرامیہ جیسے بدعقیدہ لوگوں کا فرقہ وجود میں آیا، جو بعد میں آگے چل کر لفظ صوفیت میں تبدیل ہو گیا، ان کے قول کا بھی بطلان کرنا چاہتے ہیں، ان کے قول کا بھی رد کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے تھے کہ صرف قول کافی ہے ایمان کے لیے، دل میں ایمان ہو نہ ہو، عمل ہو نہ ہو، خالی لا الہ الا اللہ کہہ دو، شرابی بن جاؤ، کبابی بن جاؤ، جو بھی ہو کرتے رہو، تمہارا ایمان کیا ہے، مکمل ہے۔ تو اس کی تردید میں بھی لایا۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انا اعلمکم باللہ سے ظاہر ہے علم اصل جان ہے ایمان کی،
علم نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے۔ اب کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاننا ایمان ہے، اور میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب اللہ کے بارے میں معرفت جاننا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر ایمان آیا کہاں سے؟ اسی جہالت کی وجہ سے پیٹ بھرو مولوی، جیب بھرو پیر، فتنہ پرور لوگ، بدعقیدہ لوگ عوام سے، ان کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہی نہیں ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان دل تک پہنچا ہی نہیں ہے، ایمان حاصل کیا ہی نہیں ہے، ایمان جانا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان جاننے کا نام ہے نا جی، علم کا نام ہے نا، عقیدہ پڑھا ہی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں، ہزاروں سینکڑوں میں کوئی ایک کہے گا کہ میں نے عقیدے پر کوئی کتاب پڑھی ہے، ورنہ عوام جانتی ہی نہیں کہ عقیدے پر کوئی کتاب بھی پڑھنا ہے۔ ہم تو مانتے ہیں اللہ ایک ہے، بس مسئلہ ختم۔ ہاں اللہ ایک ہے، لیکن اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، عقیدے کو کیسے ماننا چاہیے، یہ کہاں پڑھا؟ اسی واسطے کبھی جھنڈے کے سامنے، کبھی بنڈے کے سامنے، کبھی پیر کے سامنے، کبھی کیا ہے پتھر کے سامنے، کبھی درخت کے سامنے، ہر ایک کے سامنے جھک جاتا ہے، ہر ایک کو کیا ہے ہاتھ اٹھا کر کمڑنے لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جانا ہی نہیں۔ اس واسطے یہاں خاص طور پر امام ملا ہے، لوگوں مسلمانوں سنو، اعلمکم، جاننا ہے تمہیں، تو عقیدہ اسلامی کو جاننا ہے، جس کا بہترین سنہری موقع آپ کو MSLA لائیو ٹی وی فراہم کر رہا ہے۔ ایک الگ سے سیریز ہم نے رکھا ہے کہ العقیدۃ الاسلامیہ، جسے سیکھو، پڑھو، جانے بغیر ایمان نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان کے معاملے میں جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنے انسان آنے والے ہیں، آ گئے، ان سب میں سب سے بڑھ کر حیثیت اللہ کے رسول کی ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں، جاننے میں، توحید میں، علم میں سب سے بڑھ کر ہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے جو عبادتیں کی ہی نہیں، بدعت ایجاد کر کے اگر تم کرتے ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا یا نہیں؟ اگر معلوم تھا پھر نہیں بتایا، تبھی بھی رسالت پر ریمارک آتا ہے، اور اگر تم کہو کہ معلوم نہیں تھا تو پھر تو کیا تم رسول کے گستاخ بنتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے اور میرے سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ معرفت خداوندی مجھے کو حاصل ہے۔ اب اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادات میں، جیسا کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کچھ اور ایکسٹرا بتائیے، آپ کے تو پورے گناہ معاف ہیں، تو اس پر اللہ کے رسول غضبناک ہوئے، تو معلوم ہوا عبادات میں بس وہی حد ہے جو رسول نے بتا دیا، اس حد سے بڑھ کر عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ، جیسا کہ دوسری احادیث کی طرف اشارہ ہے، دوسری احادیث میں اشارہ ہے، وہ یہ کہ میانہ روی سے عبادت کی جائے۔ عبادت میں حد سے بڑھ جانا اور دنیا کو بالکل بھی چھوڑ دینا، رہبانیت اختیار کر لینا، جنگلوں میں، چٹانوں میں جا کر کیا ہے لوگوں سے غائب ہو جانا، نکاح سے رک جانا، یہ تمام چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ بلکہ عبادت وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے جو کہ کیا ہے کم ہو لیکن روزانہ کی ہو، مداومت ہو، میانہ روی ہو۔ کوئی انسان یہ بنا لے کہ میں تو کیا ہے فرض نماز کے بعد 12 رکعت کی جو سنتیں ہیں، جس کے لیے خاص حدیث آئی ہے کہ جو 12 رکعت مکمل کرے گا نوافل میں، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے ایک خاص محل بنے گا۔ اب وہ ان 12 رکعت پر وہ پورا اعتقاد اور ایمان رکھتے ہوئے عمل بھی کرتا ہے، روزانہ 12 رکعت برابر پڑھتا ہے، فجر کے 2 پہلے، اور اسی طرح ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعت ہیں پورے۔
اب یہ مداومت کے ساتھ کرنا آسان ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ بنسبت آپ کیا ہیں، سنتیں تو کبھی نہ پڑھیں، لیکن کبھی موڈ آئے تو پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جو رات میں کھڑا ہوا بندہ فجر تک کھڑا ہی کھڑا ہے، ایک دن موڈ، ایک دن کا بادشاہ بولتے ہیں نا، ویسا ایک دن موڈ بن گیا، کھڑ گئے، اور پھر دوسرے دن بالکل ہی چھوڑ دیا۔ ایسی عبادت سے مداومت کے ساتھ عبادت کرنا، خواہ وہ کم ہو، یہ پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت پسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ سمجھنے کی، یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کوئی کم سمجھ کے یہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں جی، ہم اس سے زیادہ کرنا ہے، تو یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ صحابہ نے یہ سمجھ کے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بھی اللہ کو زیادہ جاننے والا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، میں جو کرتا ہوں اس سے کم تم کرو، میری برابری بھی نہیں کر سکتے عبادت میں، جیسا کہ دوسرے احادیث کا اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد فرض تھی، جبکہ امت کو نفل ہے، کبھی نہیں چھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی دن کا بھی روزہ، رات کا بھی روزہ۔ صحابہ رکھنے لگے تو منع کر دیا، کہا کہ تمہارے لیے نہیں، یہ میرے لیے خاص ہے۔ تو عبادت میں مشقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، لیکن صحابہ کو اجازت، اسی واسطے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول حکم وہی دیتے تھے، اذا امرہم من الاعمال بما یطیقون، جو وہ کر سکتے ہیں ان کی طاقت کے برابر دیتے تھے، حد سے زیادہ طاقت سے بڑھ کر نہیں دیتے تھے، اگر کوئی کرنا چاہے تو بھی روک دیتے تھے۔ جب ایسا حکم جو کر لے سکتے ہیں وہی احکامات دے رہے تھے، تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور ہمارا معاملہ یکساں نہیں ہے نا، ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس بات کو قبول کر کے ان کو اور زیادہ کچھ نئی عبادتیں نہیں بتلائی، بلکہ اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز سوچنا نہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اس واسطے اللہ کے رسول نے رہبانیت اختیار نہیں کی، لیکن ہم تو بڑے گنہگار ہیں نا جی، ہمیں تو دراصل یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ نہیں، رسول کے طریقے سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس حدیث کے یہ بنیادی نکات رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ آگے آنے والی حدیث اس حدیث سے ریلیٹڈ بات ہے اور کچھ اہم ترین باتیں آ رہی ہیں، جس کے لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، ہاں ٹائٹل رکھا ہے، پھر حدیث لائیں 21ویں حدیث، اور یہ ٹائٹل بھی وہی ہے لگ بھگ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، غالباً 17 میں، حدیث نمبر 17 یا 15 کے اندر فرمایا کہ من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان۔ ٹائٹل یہ ہے کہ اس بیان میں حدیث لا رہا ہوں، جو آدمی کفر کی طرف واپس جانے کو آگ میں جانے کے برابر سمجھے، تو یہ روش، یہ تصور، یہ دل کے اندر اعتقاد بھی ایمان میں داخل ہے۔ یہ بھی دراصل وہی چیز بتا رہے ہیں جو ایمان دل کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، اور دل کے اندر کی کوئی حرکت، کوئی نیت، یہ دل کا عمل ہوتا ہے، تو دل کے ساتھ ایمان لانا ہے۔ مرجئہ کی طرح یا آ کر اسی طرح قرامتہ کے ذرا صرف لا الہ الا اللہ کا قول مکمل ایمان نہیں ہوتا، یہ تردید لائے ہیں اس واسطے یہاں پر۔ اسی واسطے فرمایا کہ من الایمان، ایمان میں سے یہ بھی ہے۔ کیا ایمان میں سے ہے؟ آدمی دوبارہ ایمان لانے کے بعد واپس پھر کفر میں جانے کو آگ پر جانے سے زیادہ کٹھن، آگ پر جانے سے زیادہ اسے نفرت ہو، جیسے آگ میں جانے میں نفرت ہے اتنا زیادہ اسے کراہت ہو، یہ کیفیت جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا نام ایمان میں سے آئے گا، وہ ایمان میں سے ہے۔ اچھا، اب آئیے حدیث بھی وہی ہے، لگ بھگ بعض الفاظ
اس میں زائد آئے ہیں، تو امام بخاری نے اس کو الگ سے پھر نقل کیا ہے۔ ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، وہی حدیث آ رہی ہے لیکن اس میں الفاظ کچھ اور بھی زیادہ ہے۔ فرمایا وہ حدیث اس طرح ہے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ تینوں باتیں بھی وہی ہیں لیکن الفاظ دوسرے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اس حدیث کو ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے سلیمان بن حرب سے سنا، انہوں نے بیان کیا، ان سے حضرت شعبہ نے، اور حضرت شعبہ کو حضرت قتادہ روایت کر رہے ہیں، اور حضرت قتادہ سے حضرت انس روایت کر رہے ہیں رضی اللہ عنہما۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تین باتیں، یعنی جو شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ ضرور بھی ضرور پالے گا۔ وہاں آیا تھا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہاں الفاظ ہیں من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، بات وہی ہے، الفاظ ڈفرینٹ ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا اس کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہو، نمبر ایک، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ کے لیے ہی محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہے پھر وہ دوبارہ کفر اختیار کرنے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں گر جانے کو برا سمجھتا ہے۔ تو یہاں پر ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ، یہ لفظ زائد آیا ہے اس حدیث میں، یعنی جسے اللہ نے نجات دے دی، کفر سے بچا لیا، وہ واپس جانے کو پھر کیا ہے، ویسا ہی سمجھے جیسے آگ میں جانے۔ اب اس حدیث کے تعلق سے کچھ نئی باتیں، کچھ وہ محدثین کے اقوال میں پیش کر رہا ہوں جو اسی ٹاپک کی پہلی حدیث جب ہم نے پڑھا تھا میں نے وہاں وہ باتیں نہیں لایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت فی الحقیقت بیٹھ جائے وہ کفر کی کسی بھی حالت کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، اور اس محبت کا اظہار یہ کبھی بھی محض اقرار پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل سے اسے نہ مانا جائے، یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ تو دل سے ماننا بہت ضروری ہے، اور احکام کی پابندی، اور اس پابندی میں دل کیا ہے، خواہش کرے گناہ کی تو اس پر صبر، مصیبتوں کو جھیل کر بھی خوش رہنا، یہ دراصل کیا ہے، تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے اندر ایمان کی محبت اتنی نہ آ جائے کہ تم اسے دنیا کی کائنات کی سب سے اہم ترین اور قیمتی ترین شے نہ سمجھو۔ اور یہ حدیث اس کی شرح میں خاص طور پر نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایمان کا مزہ اس نے چکھ لیا جو اللہ سے ازروئے رب راضی ہو گیا، اسلام کو بحیثیت سے دین کے راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول کے مان لیا، جو کہ ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدا ورسولا۔ یہ تین چیزیں ہیں وہ جو کیفیت پیدا ہونے کے لیے کہ محبت ایسی آ جائے کہ دنیا و ما فیہا بیکار ہے، سب سے زیادہ محبت ہو۔ اس کو کیسے؟ جب اس کے اقرار کے ساتھ دل کے اندر یہ اعتقاد جازم
اچھے طور پر بیٹھ جائے کہ اللہ کا رب ہونا میرے لیے کافی ہے، اسلام کا دین قانون ہونا میرے لیے کافی ہے، بحیثیت رسول کہ اللہ کے رسول میرے لیے کافی ہیں، کوئی امام نہیں، کوئی پیر نہیں، فلاں کی بات نہیں، فلاں کا قول نہیں، کوئی نہیں، رسول بس کافی ہیں ہمیں۔ تو ان تین چیزوں کو ایمان کا مزہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا ہے، بہترین طور پر ٹونک ہے، اس کو یاد رکھ لیں، پکڑ لیں تو یاد رکھیے آپ نے ایمان کا مزہ حاصل کر لیا۔ اور نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت اسی خوش نصیب انسان کو حاصل ہوتی ہے جس کے ایمان نے اس کے یقین کو طاقتور بنا دیا ہو اور اس کا نفس مطمئن ہو گیا، ایمان کو اس نے پا بھی لیا ہے اور اس کا نفس اسے مطمئن بھی کر چکا، تب تک وہ کیا نہیں کر سکتا، یہ کیفیت نہیں پا سکتا۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اسی لیے فرمایا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدا ورسولا، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہونے پر، دین اسلام ہونے پر ہم راضی ہو گئے، رب کر اللہ تبارک و تعالی ہونے پر ہم راضی ہو گئے۔ اس کیفیت کو اگر وہ دل سے مان لے تو اس کا ایمان بہت پختہ ہو جاتا ہے اور اس کا نفس ایمان کے لیے کھل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے، ایمان اور یقین اس کے گوشت پوشت اور خون میں تک داخل ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہی وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے ایمان کی حلاوت پائی اور اللہ کے لیے اس کے نیک بندوں کی محبت اللہ ہی کی محبت کا پھل ہے۔ یعنی اب دوسرا اسٹیپ جو ہوگا وہ کیا ہوگا، لوگوں سے محبت، اور یہ لوگوں سے محبت بھی وہ اللہ کے بندے صرف اس واسطے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہوگا۔ پھر آگے نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت اصل میں دلی طور پر مائل ہونے کا نام ہے، دلی میلان کا نام ہے۔ کبھی یہ حسین و جمیل صورتوں پر مائل ہوتا ہے، کبھی اچھی آواز پر، اچھے کھانے پر مائل ہوتا ہے، کبھی کیا ہے یہ لذت شہوت پر بھی مائل ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت صرف اور صرف یہ باطنی میلان ہوتی ہے، یہ اللہ کو دیکھے بغیر اس کی خلاقیت، اس کی جبروتیت، اس کے احسانات یہ محسوس کر کے پیدا ہوتی ہے۔ یہی سب سے افضل ترین محبت ہے جو سلف صالحین کے ہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جو صالحین علماء و فضلاء میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس کے مراتب، جتنی محبت گہری ہوگی اتنے ہی مرتبے اس کے بلند ہوں گے۔ اور کبھی محبت ایسے لوگوں سے بھی پیدا ہو جاتی ہے جو صاحب احسان ہیں، جنہوں نے تکالیف اور مصائب کے وقت مدد کی ہے، ایسے لوگوں سے محبت بھی ہوتی ہے جو مستحسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ اس قسم کے جملہ خوبیاں بھی اگر ہم ٹٹول کے دیکھیں لوگوں میں، جو کبھی احسان کیے ہیں، کبھی تم پر مدد کیے ہیں فلاں، تو یہ بھی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یہ تمام خوبیاں بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ تو سب سے اونچے، یعنی بندوں کے لیول کی سب سے اونچی محبت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا، کیونکہ آپ کا جمال ظاہر باطن، آپ کے خصائل حمیدہ، آپ کے فضائل اور جمیع المسلمین پر آپ کے احسانات، یہ سب کے سب پر ظاہر ہیں، سب پر آیا ہیں، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے محبت کرنا، یہ اس کے احسان اور اس کے خالقیت، اس کی مالکیت، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت یہ محسوس کر کے دل کے اندر پیدا ہوگی، اور بقیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہوگی، تو ان کے احسانات، انہوں نے امت کے لیے کیا کچھ کیا اور کس طرح درد رکھا، تو یہ دراصل سب سے اعلیٰ اگر کسی کے ہو
احسانات ہیں ہم پر، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، ان پر کیا ہے آپ کی محبت قائم ہوگی۔ تو اس حیثیت سے اللہ کے لیے بندوں سے محبت کرنا اور اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، یہ سب کا سب دلی تعلق ہے، اور یہ جتنا دلی تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آگے جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جنسی نوعیت کی محبت کو اللہ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں بعض غلط عقیدہ لوگ صوفیہ، اس کے بارے میں سخت ترین الفاظ کہتے ہوئے صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے عظیم ترین جالوں میں سے ایک جال ہے جس میں بہت سے عشاق، یعنی عشق خداوندی، عشق رسول، یہ جو کہتے ہیں نا، یاد رکھیے یہ دراصل کیا ہے، اسلام میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، یہ جنس کے لیے، جنسی محبت کے لیے آتا ہے، غرضی محبت کے لیے آتا ہے، خود غرض کی محبت کے لیے آتا ہے۔ یہ دراصل کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ یہ جو بھی اس الفاظ میں پھنساتے ہیں لوگوں کو یا دعویٰ کرتے ہیں، وہ شیطان کے جالوں میں پھنس چکے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، شیطان کے جالوں میں پھنس چکے ہیں، یہ صدیق حسن خان رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو بعد میں آگے چل کر وہ خود کہتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو لڑکوں اور عورتوں کی صورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور اس میں آگے چل کر کئیوں نے کیا ہے، لواطت کے کام کیے ہیں، قوم لوط کے کام کیے ہیں، بعض بدبخت جو اپنے آپ کو بڑا ولی اللہ کہتے تھے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت تباہ کر لیتے ہیں۔ ہر مسلمان اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ پھر اپنا مشہور ترین مقالہ تحریم الخمر میں فرماتے ہیں، مرض عشق شراب اور زنا کی طرح یہ خاص مناسبت رکھتا ہے، یہ مرض شہوت فرج اس سے پیدا کرتا ہے، شہوت پیدا کرتا ہے، یہ شرمگاہ کی ایک لذت ہے جو شیطان اس کے اندر ڈالتا ہے۔ جس کسی کے مزاج میں شہوت غالب آ جاتی ہے تو یہ بیماری اس شہوت کو اندر سے پکڑ لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا بے حیا بنا دیتی ہے کہ وہ لڑکوں کا بھی استعمال کرنے لگتا ہے۔ اس طرح بہت سے ہم پڑھتے ہیں صوفیہ جو تھے، اپنے غلام یا اپنے خاص مریدوں کو جو ساتھ میں رکھتے تھے وہ لڑکے ہوتے تھے اور ان سے باقاعدہ بدفعلی کرتے تھے، خاص لکھا ہوا بھی موجود ہے۔ یاد رکھیے یہ جو چیز ہے نا، یہ بالکل دین کے اندر ثابت ہی نہیں ہے، اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں لفظ عشق کہیں استعمال نہیں ہوا ہے، محبت استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں کسی جگہ اس منحوس لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور قصہ زلیخا اور یوسف کے سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ عشق میں مبتلا تھی، تو اس واقعے کو بھی جب یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تو لفظ عشق استعمال نہیں کیا، وہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ شغفہا حبا، اس کی محبت اسے پاگل کر گئی، یہ شغف ہو گیا اس کو۔ یہ حرکت بھی زلیخا کی اس وقت ہوئی جب دراصل کیا ہے، وہ کفر میں تھی، کافر تھی۔ ابھی اور بات ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لائی، وہ سب حرکت جب ہوئی اسے دلیل نہیں بنا سکتے، وہ ایک کافرہ تھی اس وقت۔ خوش نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو سب سے بدترین جہالت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو جنسیت یا عشق سے تعبیر دی جائے، اور عشق خداوندی کے نام پر کیا ہے، کبھی چوڑیاں پہن لینا، کبھی کیا ہے فلاں صوفی تھے ہمیشہ عورتوں کا لباس ہی پہنے رکھتے تھے۔ تو یاد رکھیے یہ سب چیزیں ہم بڑے اللہ والوں کی سمجھتے ہیں، بلکہ یہ کفر ہے، شرک ہے، اور سب سے بدترین طور پر کیا ہے، بدخصلتی، بدترین بری ایسی چیز ہے جسے ہم تصور بھی اسلام میں نہیں کر سکتے، جو یہ لواطت اور اغلام بازی تک پہنچا دیتی ہے بندے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے جاہل صوفیہ سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ہم آگے چل کر کیا ہیں، حدیث میں 22 نمبر کی حدیث ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.